ایک آدمی رہا ہے بہت غریب رہا ہے، لیکن داڑھی رکھایا رہا ہے، کرتا پیجامہ ٹوپی پہنت رہا ہے، مولانا مولوی کی طرح رہتا تھا غریب۔ تو ایک دن چوراہے پہ یہاں مزدوروں کی لائن میں کھڑا تھا کہ کوئی ہم بھی مزدوری کے لیے کوئی لے جائے گا، مزدوری کریں گے۔ اتفاق سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ کے لڑکے سوچن کہ جی کوئی حافظ عالم بلائے لے، ہمارے ابا کے قبر پر قرآن پڑھیں تو ہمارے ابا بخش دیے جائیں۔ تو دنیا مولوی مولانا ڈھونڈے جاتے مدرسہ میں ہی ہیں، اور بادشاہ کے لڑکے گئے چوراہا، اور وہاں وہ داڑھی رکھا ہے، ٹوپی کرتا لگائے ٹھاڑ رہا ہے۔ تو گئے بادشاہ کے لڑکے سلام کہیں حافظ جی ہمارے ابا انتقال کہے گئے قبر پر قرآن پڑھے کہ قرآن پڑھ دے ہو؟ کہیں ہاں ہاں ہوئی جی۔ اب کوئی کا حافظ نہ ہوئے، حافظ جی کہے تو خوش ہو جاتا، ہاں ہاں ہوئی جی ہے۔ کہیں کا دے ہو؟ کہیں کہ کھانا دے بے، کپڑا دے بے، 600 روپیہ مہینہ دے بے۔ تو حسین مجوری بہت کم چلتا رہا ہے، 600 روپیہ زیادہ۔ تو کہیں ہاں چلو ٹھیک ہے، اور پڑھے لکھے رہے نہیں بیچارہ۔ لے کے گا بادشاہ کے لڑکا قرآن دہیس قبر پر بیٹھائے دہیس، لیکن جاہل تھا لیکن اللہ سے ڈرتا تھا۔ قرآن کھولا اور کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے۔ یہی کہا ہے خوف خدا سے۔ ادھر روزی روٹی کا مسئلہ کہ نہیں بیٹھیں گے بتا دیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، اور ادھر خدا کا ڈر بھی، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے۔ 10-15 دن گزرے، دھیرے دھیرے خبر گھرے پہنچی کہ ہمارے یہاں بڑکو تو وہاں نوکری پائے گے قرآن پڑھے گے۔ تو منجھل کا سوچس کہ یار پڑھے لکھے رہے نہیں تھے کہ قرآن پڑھ کے نوکری کیسے پائے گا۔ سوچس کچھ نہیں، داڑھی اور ٹوپی اور کرتا پیجامہ کی وجہ سے وہ سب بھائی بن کے داڑھی رہا ہے۔ وہ منجھل کو ٹوپی ووپی لگائی پہنچ گیا چوراہے پر کھڑا۔ بادشاہ کے لڑکے سوچن کہ اگر ایک حافظ جی اور مل جاتی تو ایک سریحانے پڑھت ایک پیتانے پڑھت تو ہمارے ابا جلدی بخش دی ہے جاتی۔ تو دوسرے حافظ کے چکر میں گئے، وہیں چوراہا ڈھونڈے، مل گا منجھل کا۔ سلام کہیں حافظ جی ہمارے ابا کے انتقال ہوگا، قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو؟ کہیں ہاں ہاں ہوئی جی ہے۔ کہیں پیسہ تو بتائیس وہی کہ کھانا کپڑا 600 روپیہ مہینہ لے بے، کہیں چلو لے کے گئے، وہو کا قرآن دے دن، وہ قبر پر بیٹھ گا۔ اب وہ سوچے کہ نہ ہم پڑھے نہ بڑکو پڑھے، تو جو بڑکو کہیں وہ ہے ہم کہیں بے۔ تو جب بڑکوا دیکھیس کہ بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، تو منجھل کا کہلا یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم، یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم، یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم۔ اب جب سنجھلکا سنیس کہ یار دونوں نوکری پائے گے، تو وہاں کرتا پیجامہ ٹوپی بھی لگائی پہنچا ایک دن چوراہا۔ بادشاہ کے لڑکے سوچن کہ اگر ایک حافظ اور لے تو اور بڑھیا ہمارے ابا ثواب نہیں ہے، بادشاہ کے دولت کی کمی تھوڑ ہو رہا ہے۔ انہوں گئے چوراہا ڈھونڈے تو مل گا سنجھلکا۔ تو سلام علام کہیں حافظ جی ہمارے ابا ختم ہو گئے، قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو؟ کہیں ہاں ہو جی۔ لے کے آئے وہی تنخواہ، وہی کھانا، وہی لباس لے کے آئے، وہ قرآن دے دن بیٹھائے دن۔ تو وہ سوچیس کہ نہ بڑکوا پڑھے نہ منجھلکا پڑھے، تو جو دونوں کہیں ہیں وہی ہم کہیں بے۔ تو جب سنی سنا کہ بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، اور منجھلکا کہا تھا یا اللہ جیسے ہو ویسے ہیں، تو سنجھلکا کہلا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، کہ پڑھاوے کھاتے بیٹھا کا ہے قرآن، اور وہ کہا تھا یہ کب تک نبھی معاملہ۔ لیکن اب روزی روٹی کے چکر بیٹھے بیچارے یہی بکتے ہیں۔ بادشاہ کے لڑکے سوچیں کہ ایک حافظ اور مل جائے تو چاروں کو نہ پڑھتے تو ہمارے پپا جلدی بخش دی ہے جاتی۔ تو چوتھے حافظ کے چکر میں پہنچ گئے، اور وہاں چھٹکاوا بچا رہا تھا، وہ ہوائے گا تیار ہو کے چوراہا پر۔ ابھی دن گئے پوچھیں دیکھیں تو کہیں حافظ جی ہمارے ابا کا انتقال ہوگا، قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو؟ کہیں ہاں ہو جی۔ تو وہ کا بلا لائے، وہ سوچ کہ ہمارو تینوں بھائی وہ پڑھے نہیں ہیں، تو جو کہیں بھائی ہم وہ کہیں بے۔ جب وہاں پہنچا تو وہ کا قرآن دہین بیٹھا قبر پر، وہ لوگ چلے آئے قرآن دے کے۔ تو جب سنی اس کی دیکھی کہات کہاں ہی کہاں پڑھتے ہوئے منہ پڑھی، تو سنی جب بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، اور منجھلکا کہے یا اللہ جیسے ہو ویسے ہیں، اور سنجھلکا کہا تھا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، تو چھٹکوا کہلا جب تک نبھی تب تک کھاپ، جب پول کھلی تب گھر کا جاپ، جب تک نبھی تب تک کھاپ،
जब पोल खुली तब घर का जा। बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल हैं दुनिया में यहाँ कि बैठाए गए कुरान पढ़े खातिर और बक्कत कहाँ है बैठे। बताओ हाँ? तो आज सिर्फ दाढ़ी रखा लेने से, कुर्ता पैजामा टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। जब किसी को देखो तो उसकी तहकीक करो कि आलिम है कि नहीं है। उसको देख करके आलिमों की बुराई ना करो गली कूचे में कि आलिम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और अगर आलिम भी हो फिर भी गलत करे तो ये भी सुन लो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 2 तरह के आलिम होंगे, एक नेक आलिम, एक बुरे आलिम, जिसको बताया गया आलिम खैर आलिम सू। बहरहाल दीन चलना है आलिमों से। हमें तो बड़ी खुशी होती है। अभी लेटा था तो एक फोन आया था बहेड़ी से, तो कह रहे थे मौलाना साहब लखीमपुर में, सीतापुर में तो बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है वहाँ। हमने कहा अंधेरा क्यों ना हो, लखीमपुर में भी कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ फजीलत तक के तालीम होती है। सीतापुर में भी कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ मदरसे नहीं होंगे बड़े बड़े, आलिमियत की तालीम नहीं होगी, जहाँ कोई बड़ा आलिम नहीं होगा वहाँ तो अंधेरा होगा ही। तो मैंने उनसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग हो रहे हैं। कादीपुर में हज़रत मुफ्ती फैयाज साहब किबला, हज़रत मौलाना शुएब साहब और भी लोग, ये लोग जब से अल्लाह ताला ने इनको इस लायक बनाया तो माशाअल्लाह कादीपुर में काफ़ी सुधार पैदा हुई। और एक है तो अपनी जमात के इतने बड़े आलिम कि कम से कम आप किसी मामले में उनसे रुजू कर सकते हैं। इसलिए लोगों जितना इनकी कद्र करो कम है, मोहब्बत करो, इनकी इज्जत करो। इनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाएगा। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, याद रखो सबसे बड़ी दौलत मुसलमान के लिए इश्क़े रसूल है। इसके बहुत पहले बंबई में एक जलसा बहुत बड़ा हुआ था, हो सकता है हम उस वक्त पढ़ भी न रहे हो, तब की बात बता रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा हुआ था तो उस स्टेज पर 2 बुजुर्ग तशरीफ ले गए थे। एक आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा और दूसरे हाशिमी मियाँ साहब के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद।